آج کی کہانی بچوں اور والدین دونوں کے لیے ہے اور اس میں چھپا ہوا راز آپ کو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرے گا۔ ایک لڑکی تھی عائشہ جو کہ اکیلی بہن تھی اور اس کا ایک بھائی تھا علی۔ دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ دونوں آپس میں خوب کھیلتے تھے۔ ان کے ماں باپ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے دونوں بچوں کی تربیت بہت اچھے انداز میں کریں، یعنی اس انداز میں کہ وہ انہیں زیادہ روکیں ٹوکیں بھی نہیں اور اپنی بات بھی آسانی سے سمجھا سکیں۔ اسی لیے وہ اپنے بچوں کی ہر بات اور ہر انداز کو اپنی نظر میں رکھتے تاکہ ان کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ عائشہ کو خوبصورت اور رنگ برنگے لباس پہننے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے اپنی امی جان سے فرمائش کی کہ اس عید پر اس کا لباس بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس کی ماں نے دریافت کیا کہ بیٹی، تم کیسا لباس پہننا پسند کرو گی؟ عائشہ نے جواب دیا، امی جان، نیلے رنگ کا غرارہ اور پیلے رنگ کی قمیص ہو اور ساتھ چنری کا دوپٹہ ہو۔ امی جان نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی، میں تمہارے لیے بالکل ایسا ہی لباس تیار کروں گی۔ عائشہ بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد امی جان نے اس کے لیے بالکل ویسا ہی لباس تیار کر دیا تھا جیسی اس نے فرمائش کی تھی۔ عائشہ کو اپنا لباس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ بے چینی سے عید کے دن کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر عید کا دن آ گیا اور عائشہ نے خوشی خوشی اپنا لباس پہنا اور سب سے عیدی وصول کی۔ ناشتے کے بعد عائشہ نے امی سے فرمائش کی کہ اسے باہر کھیلنے جانا ہے۔ امی نے غور سے عائشہ کو دیکھ کر سوچا اور پھر بولی، بیٹی، تمہیں اپنا عید کا جوڑا پسند آیا ہے؟ عائشہ نے کہا، جی امی جان، بہت زیادہ۔ امی جان نے کہا، اب تم باہر کھیلنے جاؤ گی تو بہت سی ایسی بچیاں ہوں گی جو اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتی ہوں گی۔ اگر تمہارے لیے کھیلنا زیادہ اہم ہے تو تم اپنے باقی رکھے ہوئے اچھے کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑے تبدیل کر کے جا سکتی ہو۔ عائشہ نے جواب دیا، جی امی، میرے لیے تو کھیلنا زیادہ اہم ہے، میں لباس تبدیل کر لیتی ہوں۔ عائشہ نے لباس تبدیل کر لیا اور کھیلنے چلی گئی۔ اسے اس بات میں چھپی ہوئی حکمت اس دن تو سمجھ میں نہ آئی، لیکن آج اتنے سالوں بعد اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کی ماں نے اسے جینے کا گر سکھایا کہ لوگوں میں لوگوں کی طرح رہنا چاہیے اور ان کی طرح رہنا سیکھو تاکہ کسی کے دل میں کوئی حسرت پیدا نہ ہو جائے اور تمہارے دل میں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔